الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ ہمزہ کے بعد ہماری فہرست میں جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ الفیل ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. ہاتھی والے جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے. الم ترا کیا تجھے معلوم نہیں. یہ جو سوال ہے ثابت کرنے کے لیے ہے، یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے زمانے میں ہیں. یہ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. صحیح ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں. واقعہ مختصر اس طرح سے ہے. حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الاشرم گورنر تھا. اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا یعنی عبادت گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں، خانہ کعبہ نہ جا کر یہاں آئے. یہ بات مکہ والوں اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار گزری. چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، گندا کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح گرجا گھر کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا. کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے. جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، پرندوں کی جماعت جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے دال کے برابر تھی. جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا. خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو مکہ کے سردار تھے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے کہا آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں. باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، وہی محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے. تو یہ واقعہ مختصر تھا. اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرماتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. دوسری آیت ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، یعنی وہ خانہ کعبہ ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا اور اس میں ناکام ہو گیا. تیسری آیت ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھیج دیے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، طیر کہتے ہیں پرندوں کو اور ابابیل کہتے ہیں جماعت، غول. پرندوں کی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ ابابیل کہتے ہیں. لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے ابابیل پرندہ. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ ابابیل یہ پرندوں کے غول کو کہا جاتا ہے. چوتھی آیت ترمیہم بحجارۃ من سجیل. وہ پرندے جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. پرندے جو جماعت تھی پرندوں کی وہ ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. تو سجیل کس کو کہتے ہیں؟ حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، کنکری کو. سجیل کس کو کہتے ہیں؟ سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر. حجارہ کنکر ہے ہی لیکن سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر جو کنکریاں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا. چھوٹی چھوٹی کنکریاں سے ہم نے بتایا چنے اور مسور کی دال کے برابر ہیں، لیکن کس طرح کام کیا؟
توپ کے گولوں کی طرح یا پھر بندوق کی گولیوں کی طرح۔ اور پانچویں اور آخری آیت ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جب ان پر یہ کنکریاں لگی تو کیا حال ہوا ان کا؟ بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی ان کی اجزائے جسم کے حصے اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے، جانور بھوسا کھایا اور کھانے کے بعد اس کو اگل دیا ہے جس طرح ہو جاتا ہے، اس طرح ان کے جسم ہو گئے۔ تو یہ صورت بھی بڑی عظیم الشان صورت ہے جو ایک تاریخی حقائق کو بیان کرتی ہے۔ اس صورت کو بھی ہمیں اچھی طرح یاد کرنا چاہیے، اس کے ترجمے کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تاکہ اس کی تلاوت کے وقت ہمارے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما، آمین۔